آیت نمبر 17 سورہ زمر پارہ نمبر 23 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلی آیات میں جو ایمان نہ لانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں عذاب کا ذکر تھا کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور ان کے اوپر نیچے عذاب ہوگا، اور اب اس کے بعد جو آج کے درس میں پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 17، اس میں ایمان والوں کے لیے بشارت ہے کہ وہ لوگ جو شیطانوں کی عبادت سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، یعنی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پوجتے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، صرف اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم البشری، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور فرمایا کہ فبشر عباد، کہ میرے جو نیک بندے ہیں ان کو آپ خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمتیں ہیں، اور پھر وہ اللہ کے کون سے بندے جن کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو خوشخبری سنائیں، ساتھ ہی آگے ان کی وضاحت کر دی کہ فرمایا کہ الذین یستمعون القول، جو آپ کی بات کو بڑے توجہ کے ساتھ اور بڑے دھیان کے ساتھ سنتے ہیں، فیتبعون احسنا، اور پھر جو بات اچھی لگتی ہے، عمدہ ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، یعنی ہدایت والی بات ہے، اس کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور دین کی بات کو توجہ کے ساتھ سن کر اس پہ عمل کرنے والے ہیں، فرمایا یہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ جو عقل والے ہیں، تو ان کے لیے ایک تو جنت کی بشارت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت پر بھی ہیں، اور اسی طرح وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو صاحب عقل ہیں، اس لیے کہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بڑے نفع کی طرف دیکھے، چھوٹے چھوٹے نقصانات اگر ہو بھی جائیں اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچائیں، دنیا میں جو چھوٹے نقصان ہیں ان کو دیکھ کر بڑا جو نقصان ہے اس سے غافل نہ ہو، وہ ہے عقل مند۔ تو ظاہر مومن جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا تابع ہوتا ہے، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ آخرت میں عذاب سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، تو اسی لیے اس کو کہا کہ وہ عقل مند ہے۔ فرمایا نا والذی نجتنب الطاغوت، وہ کہ جو بچنے والے ہیں طاغوت سے، طاغوت سے مراد ہر وہ کہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، اس سے مراد شیطان بھی ہے، اس سے مراد بت بھی ہیں، اور اس سے مراد ہر وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو ہے نا وہ ذات ہے کہ جس کی بھی کوئی انسان عبادت کرے، جی، تو نفس بھی ہے، اس میں سب چیزیں ہیں۔ والذی نجتنب الطاغوت، وہ جو کہ طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ، وہ جو بچانے والے ہیں یا بچنے والے طاغوت سے کہ یعبدوا، کہ وہ اس کی عبادت کریں، وہ انابو، اور اسی طرح انہوں نے رجوع کیا الی اللہ، اللہ کی طرف، لہم البشری، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر، پس آپ خوشخبری سنائیں عباد، میرے بندوں کو، الذین، وہ یستمعون، جو کان لگا کے توجہ سے سنتے ہیں، القول، بات کو، فیتبعون، اور پس پیروی کرتے ہیں، احسنہ، اس اچھی بات کی، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، ہداہم اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، واولئک، اور یہی لوگ، ہم ہیں اولو الالباب، عقل والے۔
افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، یہ اخروی ڈراوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے مسلسل انکار اور جحود اور عناد اور ضد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو عذاب دینا ہے، اور اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو فرمایا جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جائے تو اس کو اس عذاب سے کوئی نہیں نکال سکتا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وجہ یہ کہ جس کے بارے میں رب ذوالجلال فیصلہ کر لیں کہ اس کو میں نے عذاب دینا ہے، اس کی برائیوں اور گناہوں کی وجہ سے، تو ساری دنیا میں مل جائے اس کو چھڑا نہیں سکتی، اور خاص طور پہ کافر کے لیے تو کسی کی سفارش بھی نہیں ہے۔ ہاں آگے فرمایا لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، رب سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں اور ساری چیزیں دی ہیں، ہمارے زندگی سے لے کر، رہائش سے لے کر، کھانے پینے سے لے کر، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو ان کی طرف دیکھ کر اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں جو اوپر نیچے بنے ہوں گے، بڑے اعلیٰ قسم کے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لازماً اپنے ایسے نیک بندوں کو جنت میں اعلیٰ قسم کی رہائشیں عطا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعدہ کر دے اللہ تعالیٰ اس وعدے کے خلاف بالکل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو جنت والوں کے ساتھ وعدہ ہوا ہے جنت میں اعلیٰ قسم کے مکانات کا اور رہائشوں کا اور جنت کی اعلیٰ نعمتوں کا، یہ ضرور انہیں مل کے رہی۔ فرمایا آفا من، پس کیا وہ شخص حق کا علیہ ثابت ہو گئی اس پر کلمۃ العذاب، عذاب کی بات، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب کی بات ہے وہ اس پر ثابت ہو گئی، یعنی اس کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، تو آفا انت تنقذ، پس کیا آپ تنقذ نکال سکتے ہیں من اس کو فی النار جو جہنم میں چلا گیا ہے، یعنی جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے کوئی بھی نہیں نکال سکتا، وہ جہنم میں ہی رہے گا۔ ہاں لیکن الذین، لیکن وہ لوگ اتقوا جو بچتے رہے ربہم اپنے رب سے، یعنی اپنے رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، لہم ان کے لیے غرفن کمرے ہیں، بالا خانے ہیں، من فوقہا غرفن ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کمرے ہوں گے، مبنیتن بنے ہوئے، درجات کے اعتبار سے کچھ نیچے کچھ اوپر، یا یہ ہے کہ اوپر نیچے جس طرح یہ آج کل بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں بڑی اعلیٰ قسم کی، اس طرح کے ان کے لیے جو ہے نا وہ اعلیٰ قسم کے بالا خانے ہوں گے، اور ان کے اوپر ان میں وہ رہیں گے، رہائش رکھیں گے، اور جہاں سے دور دراز ہر جگہ کا نظارہ ہو سکے گا۔ اور یہ مبنیت ان کا معنی بنے ہوئے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ بن چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، اور اللہ کے خزانہ میں موجود ہے۔ جب قیامت آئے گی فیصلہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ آگے بھیجیں گے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بھی سیر کروائی اور دوزخ کی بھی بہت ساری چیزیں، بہت سارے عذابات دکھائے ہیں۔ تو تجری من تحت الانہار ہو، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی ساتھ ان کے پارکیں بھی ہیں، آبشاریں بھی ہیں بڑی اعلیٰ قسم۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ، اچھا اس سورہ مبارکہ میں یہ توحید پر اور اسی طرح دوبارہ قیامت کے قیام پر یہ تیسری دلیل ہے عقلی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کو مخاطب کر کے، الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ مطلب ہے کہ اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں، کہ یعنی دیکھا ہے۔ آدمی کہتا ہے نا یار یہ کام آپ، وہ فلاں چیز آپ نے دیکھی نہیں، حیرانگی کے طور پہ جب پوچھتے ہیں نا استفہامیہ انداز میں، تو مطلب یہ کہ وہ دیکھی ہوتی ہے، صرف وہ استفسار کرتے ہیں تاکہ وہ یعنی یاد دلانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی الم ترى، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان سے بارش برسائی اور اس بارش کے پانی کو آگے زمین میں چلا دیا چشموں کے ساتھ، کہ مطلب زمین نے جذب کر لیا اور پھر اس زمین سے ہی وہ ہے چشمے پھوٹنا شروع ہو گئے،
اور یا یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر جو ہے نا وہ چشموں کے ذریعے اور چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ نہروں کے ذریعے پانی کو پھیلا دیا، اور جب پانی کو زمین نے جذب کر دیا تو ثم یخرج به زرعا، پھر اسی پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ زمین سے جو ہے وہ غلہ نکالتے ہیں تمہارے مختلفاً الوانو، وہ غلہ جس کے کلر مختلف ہوتے ہیں شروع میں، جو غلہ ہے اس میں ہر چیز آپ دیکھ لیں کہ چاول ہے اس کا الگ کلر ہے، گندم کا الگ کلر ہے، مکئی ہے اس کا الگ کلر ہے، دالیں مختلف قسم کی ہیں، اور اسی طرح پھل ہیں وہ بھی مختلف کلروں کے ہیں۔ اور فرمایا کہ ثم یہیج، پھر وہ جو سرسبز باغات کھیتیوں والے اگ جاتے ہیں تو پھر وہ خشک ہو جاتے ہیں، جب خشک ہو جاتے ہیں تو فتراء مصفرا، پھر سارے ایک ہی کلر میں آ جاتے ہیں، زرد نظر آتے ہیں۔ اور ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کر دیتا ہے چورا چورا۔ چورا چورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر کھیتی کو کاٹا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو گاہا جاتا ہے، جس طرح گندم میں اس کو کاٹ کر پھر تھریشر میں ڈالا جاتا ہے، اس کے جو وہ جسے بھوسا کہتے ہیں وہ الگ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح گندم الگ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح دیگر یہ آپ دیکھ لیں جس طرح یہ چاول ہے ان کا بھی یہی حساب ہے، تو ساری جو ہے نا وہ چورا چورا ہو کے ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا انسان کی زندگی بھی انسان کو عطا کی کہ انسان بچپن میں ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے جوانی میں طاقتور ہو جاتا ہے، پھر اس پہ بڑھاپا آ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کا جسم بھی ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری ایک چین چل رہی ہے، اس پہ انسان کو فکر کرنی چاہیے، غور کرنی چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے کام کر سکتا ہے وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور وہ انسان کو مار کر دوبارہ قیامت میں اپنے سامنے کھڑا بھی کر سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اس میں نصیحت ہے، لیکن نصیحت کون حاصل کریں گے؟ عقل والے۔ نصیحت تو ہے تو سب کے لیے، لیکن فائدہ صرف وہی انہی کو ہوگا جو اپنی عقل کو استعمال کریں گے صحیح طریقے پر۔ فرمایا نا الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے، انزلہ جس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، یہ آسمان سے مراد نہیں اوپر سے، پانی تو اوپر بادلوں سے آتا نہیں، تو یہاں سما سے مراد فضا ہے اوپر۔ فسلکہ، پس اس کو چلا دیا، ینابیع چشموں میں، چشموں کے ذریعے، فی الارض زمین میں، ثم یخرج بہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں اس کے ساتھ، زرعاً کھیتی، مختلفاً کے مختلف الوانہ، جس کے کلر، الوان لون کی جمع ہے، لون عربی میں کہتے ہیں کلر۔ ثم پھر یہی جو وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ، پس آپ دیکھتے ہیں اس کو، مصفرہ کہ وہ زرد ہو گئی، ثم یجعلہ، اور پھر کر دیتے اللہ تعالیٰ اس کو حطاماً چورا چورا۔ انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، یہ جو ساری تبدیلی ہو رہی ہے اور یہ مختلف کلروں کی چیزیں جو پیدا ہو رہی ہیں، لذکریٰ، البتہ نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے، کہ جن کو رب ذوالجلال نے عقل دی ہے ان کے لیے فرمایا کہ اس میں بڑی نصیحت ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربی۔ اچھا، سورہ مبارکہ میں دوسری بار مومن اور کافر کی عادات اور اسی طرح کچھ صفات کا تقابل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مثلاً جو ایک ایمان والا شخص ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں ہیں، آیات ہیں، ان میں غور و فکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سینے کو کھول دیا، اور وہ شخص اللہ کی ذات پہ، اللہ کی قدرتوں پہ ایمان لے آیا، اور نور ایمان کے ساتھ اس کا دل جو ہے وہ مزین ہو گیا، روشن ہو گیا، ایک وہ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا وہ شخص ہے کہ جو سنگ دل کافر ہے، اور جس کے کفر اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر جباریت لگا دی ہے، یعنی سیل کر دیا اس کو، اور اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ وہ پتھر کی طرح ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا نہ ذوق ہے، نہ شوق ہے، اور نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اور بالکل وہ واضح کھلی گمراہی میں ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہر آدمی کی زبان پہ یہ ہوگا کہ برابر ہے۔ پہلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبغوض ہے، تو یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے نہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ مومن اور کافر کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والا ہے اور کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ذلیل و خوار ہے۔ فرمایا نا افامن، پس کیا وہ شخص شرح اللہ، کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، صدرہ، جس کے سینے کو للاسلام، اسلام کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کر دیا اور وہ اسلام لے آیا، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، پس وہ روشنی پر ہے، نور پر ہے اپنے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نور ایمان عطا کر دیا ہے۔ تو فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، پس ہلاکت ہے، فَوَيْلٌ، پس ہلاکت ہے، لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، ان کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، من ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، کہ یعنی وہ کافروں کے جو دل سخت ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، ان کے لیے تو فرمایا ہلاکت اور تباہی ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو کہ واضح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اچھا یہ دلیل وحی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ قرآن و مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اور اس میں کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اپنا بنایا ہو، بلکہ اللہ نزل، اللہ نے اس کو اتارا ہے۔ احسن، اس کا معنی ہوتا ہے بہت ہی بہتر، بہترین۔ الحدیث، حدیث کا ایک معنی اصطلاحی ہے جو عام مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، یعنی آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، یعنی آپ علیہ السلام نے جو کام کیا ہے، یا آپ علیہ السلام کی تقریر۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ علیہ السلام نے روکا نہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ جائز تھا، وگرنہ آپ علیہ السلام روک دیتے، تو وہ بھی جواز کی علامت ہوتی ہے، تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ لیکن حدیث کا جو لغوی معنی ہے، ڈکشنری کے اندر جو لغوی معنی ہے، وہ ہے مطلقاً بات، کلام، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں پر احسن الحدیث سے مراد، یعنی یہ لغوی معنی ہے، تو اس سے مراد احسن الکلام یعنی بہترین کلام، اور اس سے مراد قرآن و مجید ہے۔ کتاباً، وہ اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے کتابی شکل میں، متشابہاً، کہ جس کے مضامین آپس میں متشابہ ہیں۔ اب مضامین آپس میں متشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے القرآن یفسر بعض بعضا، کہ قرآن مجید کی ایک جگہ جو ہے نا وہ دوسری جگہ کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں 7 جگہ پہ منقول ہے، آدم، اور اسی طرح جو ابلیس کے سجدہ سے انکار کرنے والا واقعہ ہے 7 جگہ پر، ابھی سورہ 7 میں بھی گزرا۔ تو اب 7 جگہ میں ہے تو وہ واقعہ، مضامین آپس میں ملتے ہیں، لیکن الفاظ کی بھی تبدیلی اور کسی نہ کسی بات کا کیا جی اضافہ ہے۔ اسی طریقے پہ جس طرح پہلی قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان فرمائے ہیں، اب ہیں تو وہ واقعات ایک ہی ہیں، لیکن انداز، اسلوب اور غرض وہ مختلف ہے، لیکن چونکہ وہ ہیں واقعہ وہی ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے نا وہ ان کے جو مضامین ہیں وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اور ان میں کیا جی تکرار ہے۔ یعنی خاص طور پہ جو اہم ترین مضامین ہیں وہ قرآن و مجید میں کئی جگہ پہ جو ہے نا وہ ان کو دہرایا گیا ہے۔ اور مثانیہ کا معنی ہے بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ تو قرآن و مجید کی کچھ آیات ایسی بھی ہیں کہ جو یعنی قرآن و مجید میں بھی تکرار کے ساتھ ہیں، بار بار ہیں، جس طرح ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اسی طرح وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ بھی تکرار کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی، کہ جس میں خاص طور پر قرآن و مجید کی جو آیت مبارکہ ہے، یعنی سورہ مبارکہ ہے سورہ فاتحہ، یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور پھر سورہ اخلاص ہے، یہ بھی بہت زیادہ بار بار صبح و شام بھی پڑھی جاتی ہے، پھر اسی طرح آیت الکرسی ہے، یہ بھی بار بار پڑھی جاتی ہے۔ تو خیر، فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جب کوئی آدمی اس کتاب کو پڑھتا ہے اس کے معانی مفہوم سمجھ کر، تو اس سے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ پہلی قوموں کے جو واقعات ہیں،
جب انسان ان کو پڑھتا ہے کہ ان پر کس طرح عذابات نازل ہوئے، یا پھر دوزخ کے احوال، یعنی جب قرآن و مجید میں انسان پڑھتا ہے کہ بھئی کس طرح جو ہے وہ دوزخیوں کو، جہنم والوں کو عذاب ہوگا، اور کس طرح جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہی رہیں گے، تو اس سے انسان کے جسم پر ایک بڑی سخت کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کا اگر خوف ہو نا تو بڑی سخت کیفیت طاری ہو جاتی ہے انسان۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے محبوب آپ بوڑھے ہو گئے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 63 برس عمر مبارک تھی، تو آخر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں تقریباً 17 بال سفید تھے، لیکن کچھ کمزوری جو ہے نا وہ جسم پہ محسوس ہوئی، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کمزور ہو گئے اور آپ پہ بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ قرآن و مجید کی جو چند صورتیں ہیں نا، اس میں سورہ ہود ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو اذا الشمس کورت، جن میں قیامت کے احوال بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیے، فرمایا مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یعنی حالت تھی کہ جو بخشا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو شفیع الامم ہیں، تو وہ فرما رہے ہیں، تو مومن جو ہے نا اس پہ حقیقتاً خاص طور پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ثم تلین جلودہم، ہاں پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے اس کیفیت کا کہ انسان کا شوق اور جذبہ عبادت کی طرف اور اللہ کے ذکر کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ پھر انسان مزید شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نقد انعام ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ جو قرآن و مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، لیکن ہدایت اس کو ضرور دیتے ہیں جس کے اندر انابت ہو، تڑپ ہو، توجہ ہو۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ جو اپنے ضد، عناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہ ہو گیا اور اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، تو پھر اس کو کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ تو فرمایا نا اللہ تعالیٰ نزل، اس نے اتارا ہے احسن الحدیث، بہترین کلام، کتاب کی صورت میں، متشابہن، کہ جس کے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ متشابہ ہیں، مثانیہ، بار بار دہرائے گئے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے ان لوگوں کی کھالوں پر، یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالکل یعنی بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ثم تلین، پھر نرم ہو جاتی ہیں، جلودہم، ان کی کھالیں، وقلوبہم، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف ہو، یعنی پھر وہ دل جو ہے نا وہ نرم ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کا جسم، کھال سے مراد یہاں جسم ہے، کہ پورا جسم بھی اللہ کی یاد کے لیے بالکل نرم ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، اور شوق بڑھ جاتا ہے اس کا۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ، اور وہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فما لہ، پس نہیں ہے اس کے لیے، من ہاد، کوئی بھی ہدایت دینے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔